پہلے نیند کی گولیاں دی ہیں، اس کے بعد تکیے کے ساتھ سانس بند کی ہے، اس کے بعد واش روم میں لے جا کے لٹا دی ہے، اس کے بعد دروازہ بند کر کے دوسری طرف سے باہر آ گیا۔ اس داستان میں اپنے محبوب کو پانے کے لیے بیوی نے شوہر اور شوہر نے اپنی بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کب ملی تھی اب عثمان سے؟ کالج میں۔ کو پسند کرتی تھی تو گھر والوں سے کیوں نہیں بات کی کہ میں نے عثمان سے شادی کرنی ہے؟ اس کے گھر والے نہیں تھے مان رہے۔ ویسے تو تم اتنے مرد بنے پھرتے ہو کہ تم بندے مار رہے ہو اپنی محبوبہ کے پیچھے، اتنے تم بڑے عاشق، رکتے نہیں کہیں، تو اپنے گھر والوں کو نہیں منا سکتے تھے؟ میری باتوں کا جواب دو، میرا کہ معصوم بن کے نہ کھڑے ہو۔ نہیں تھے ماننے۔ دوسری شادی کب ہوئی تھی؟ 2023 میں۔ کسی زمانے میں کالج میں اکٹھے پڑھتے تھے، ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، علیحدہ شادی ہوگی، آپس میں شادی نہیں ہوئی۔ پھر لڑکے نے اپنی جو بیوی ہے اس کو قتل کر دیا۔ مارنے کے بعد پھر ان کی آپس میں شادی نہیں ہوئی، لڑکی کی علیحدہ شادی ہوگی، لڑکے کی علیحدہ شادی ہوگی۔ تو تیسرا جو قتل انہوں نے پلان کیا، اسی دوران لڑکا جو ہے وہ گھر سے غائب ہو گیا۔ لڑکے عثمان کے گھر والوں نے ایف آئی آر درج کروائی۔ جب ورکنگ کی تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ دونوں ابھی رابطے میں ہیں۔ 2016-17 سے ایک ہی گاؤں کے رہنے والے ہیں اور ایک ہی اکیڈمی میں پڑھتے تھے۔ عثمان نے رمشا کو اپنے گھر میں قتل کر دیا۔ اس قتل کے بعد کشمالہ کے خامند کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ لڑکی نہیں کہا تھا مارنا، لیکن مارنے کا بھی سوچا نہیں تھا۔ اپنے محبوب عثمان کے ساتھ تم نے پلاننگ کر کے اس کی بیوی کو بھی مروایا ہے، رونا کس بات کا آ رہا ہے؟ پلاننگ نہیں تھی کہ اس کو چھوڑ کے 10 دن بعد میں آ گئی تھی شادی کے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وجیہہ عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنی نوعیت کا واحد کرائم شو لیڈی کرائم رپورٹر۔ ناظرین، آپ سب جانتے ہیں کہ محبت اور موت کا جو کھیل ہے وہ بہت پرانا ہے۔ کبھی محبت میں ناکامی پر اخبارات میں خودکشی کی خبریں شائع ہوتی ہیں، تو کبھی محبت میں ناکامی کسی قتل کے پیچھے وجہ عناد بن کر سامنے آتی ہے۔ آج ہم جس داستان کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، اس داستان میں اپنے محبوب کو پانے کے لیے بیوی نے شوہر اور شوہر نے اپنی بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا، لیکن یہ دونوں پھر بھی ایک نہ ہو سکے۔ دونوں کی دوسری شادی ہو گئی۔ اس کے بعد ایک بار پھر ملزم اور ملزمہ نے اپنے شوہر اور بیوی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن اس سے پہلے یہ اس منصوبے پر عمل پیرا ہوتے کہ دونوں پولیس کے ہاتھ چڑھ گئے۔ تو چلیے ناظرین، میرے ساتھ چلیے اس خوفناک داستان کی مزید تحقیقات شروع کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھتے رہیے لیڈی کرائم رپورٹر تاکہ آپ تمام حقائق سے باخبر رہ سکیں۔ میں اس وقت موجود ہوں اس ملزمہ کے ساتھ جس نے اپنے محبوب کے پیار میں پہلے اپنے پہلے شوہر کا قتل کر دیا، اور اس کے بعد ابھی وہ اور اس کا محبوب مل کر دوسرے شوہر کا قتل کرنے ہی والے تھے کہ ان کی ساری پلاننگ جو تھی وہ ناکام ہو گئی تھی۔ آئیے اس سے بات کرتے ہیں کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا۔ کیا نام ہے؟ کشمالہ۔ کیا عمر ہے تمہاری؟ 25۔ مجھے یہ بتاؤ کہ کب ملی تھی اب عثمان سے؟ کالج میں۔ تو اس کو پسند کرتی تھی تو گھر والوں سے کیوں نہیں بات کی کہ میں نے عثمان سے شادی کرنی ہے؟ اس کے گھر والے نہیں تھے مان رہے۔ تمہارے گھر والے مان گئے تھے؟ ہاں جی۔ تو پہلی شادی کس سال میں ہوئی تھی؟ 2020 میں۔ کتنے عرصے بعد اپنے شوہر کو مارا تھا اور کس طریقے سے مارا تھا؟ 11 ماہ بعد۔ کیسے مارا تھا اس کو؟ سانس بند کر کے۔ تو کسی کو تمہارے اوپر شک نہیں ہوا سانس بند کرنے کے بعد اس کی جو ڈیڈ باڈی تھی کہاں لے کر گئی تھی؟ باہر گلی میں۔ جب گلی میں لے کے جا رہی تھی یا جب اس کا سانس بند کری تھی، کسی نے تو دیکھا ہوگا نا، کھل کے بتاؤ تھوڑا۔ نہیں، وہ عثمان نے کہا تھا میں نیند کی گولیاں لا کے دوں گا، اس نے مجھے نیند کی ٹیبلٹ لا کے دی ہیں، تو میں نے وہ دی ہیں۔ تو پھر وہ گھر آیا، اس نے اس کا تکیے سے سانس بند کیا، پھر اس کو اٹھا کے باہر لے جا کے پھینک دیے۔ سسرال والے کدھر تھے؟ ہوئے تھے۔ اگلے دن کسی نے پوچھا نہیں کہاں گیا ہے وہ؟ کسی نے کوئی تحقیق تو کروائی ہوگی، اس کی ڈیڈ باڈی کہاں سے ملی تھی؟ وہ صبح گائے بھینس ہوگا اس کا ہے تھا، تو وہ صبح 4 بجے باہر چلا جاتا تھا، تو وہ وہیں پہ ملا۔ تو صبح بھائی دوسرے نے دیکھا تو کہ شرافت گرا ہوا ہے، اس کو ہاسپٹل لے کے گئے ہیں۔ پھر آگے کیا ہوا؟ ڈاکٹر پاس لے گئے، ڈاکٹر نے کہا اس کی وین پھٹ گئی ہے، ہارٹ اٹیک ہو گیا، تو پھر اس کو دفنا دیا گیا۔ مطلب تم لوگوں نے اسے مار کے جہاں پہ وہ کام کرتا تھا وہاں لے گئے تھے تاکہ کسی کو شک نہ ہو؟ جی۔ چلو وہ تو مر گیا، پھر اس کے بعد دوبارہ عثمان سے شادی کیوں نہیں کی؟ اس کے گھر والے نہیں مانے۔ پہلے بھی جب تمہیں پتا تھا کہ اس کے گھر والے نہیں مانتے ہیں تو پھر ایک آدمی کی جان کیوں لے لی؟ اگر وہ پسند نہیں تھا تو اسے طلاق لے لیتی، کسی کا بچہ کسی کا بھائی کیوں چھینا تم نے؟ دوسری شادی کب ہوئی تھی؟
2023 میں. جب تمہاری شادی ہوئی ہے تو اس کو مارنے کی پلاننگ کب کی ہے؟ پلاننگ نہیں تھی کہ اس کو چھوڑ کے 10 دن بعد میں آ گئی تھی شادی کے. اب پولیس نے کیوں گرفتار کیا اور کہاں سے کی ہے؟ میں نے آ کے بیان دیا ہے کہ میں نے مارا ہے. تم نے خود ہی بیان دے دیا. اب تمہیں پچھتاوا ہے جو تم نے کی ہے؟ ہاں جی. اور اپنے محبوب عثمان کے ساتھ تم نے پلاننگ کر کے اس کی بیوی کو بھی مروایا ہے. رونا کس بات کا آ رہا ہے؟ 2 معصوم جانے لیے ہیں، اس بات پہ رونا آ رہا ہے؟ اب تم تیار ہو جو تمہارے ساتھ ہوگا، جو تمہیں سزا ملے گی؟ ناظرین، آپ نے دیکھا میرے ساتھ وہ شفاق ملزمہ موجود تھی جس نے معصوم جانیں لی. پہلے اپنے شوہر کو مارا اور ابھی دوسرے شوہر کو مارنے کی تیاری کر رہی تھی. اور صرف یہ نہیں، اپنے محبوب عثمان کے ساتھ مل کے اس کی بیوی کا بھی قتل کیا، اور اب وہ مسلسل رو رہی ہے. اور مجھے تو اس کی آنکھوں میں کوئی اتنی شرمندگی نظر نہیں آ رہی. چلیے ناظرین، آگے چلتے ہیں اور مزید اس کیس کی تحقیقات کرتے ہیں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈی ایس پی کوتوالی، جو کہ انچارج ہیں اغوا برائے تاوان سیل کے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ آخر یہ معاملہ ہے کیا. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر مجھے یہ بتائیں کہ کیا معاملہ ہے، کس طرح سے آپ نے ملزموں کو ٹریس کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اس طرح معاملہ ہے جی کہ ایک لڑکی اور ایک لڑکا کسی زمانے میں کالج میں اکٹھے پڑھتے تھے کسی اکیڈمی میں. اس کے بعد ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، پھر ان کی علیحدہ علیحدہ شادی ہوگی. آپس میں شادی نہیں ہوئی، لیکن یہ رابطے میں رہے. رابطے میں رہنے کے بعد پھر لڑکے نے اپنی جو بیوی ہے اس کو قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد پھر اس نے لڑکی کو کہا کہ میں نے تو اپنی بیوی مار دی، اب تم بھی. اس نے کہا آ جاؤ. پھر اس نے لڑکی کو کچھ میڈیسن دی، اس نے خاوند کو پلا دی. پھر یہ وہاں پہ اس کے گھر گیا رات کو 3 بجے اور اس کو ہاتھ پاؤں باندھ کے تکیے سے سانس روک کے اس کو مار دیا، اور اس کی ڈیڈ باڈی اٹھا کے اس کے گھر کے قریب ہی اس کی حویلی تھی اسی لڑکے کی، اس میں پھینک دی. اس طرح اس نے دونوں کو مار دیا. مارنے کے بعد پھر ان کی آپس میں شادی نہیں ہوئی. پھر لڑکی کی علیحدہ شادی ہوگی، لڑکے کی علیحدہ شادی ہوگی. پھر یہ دونوں علیحدہ علیحدہ رہنے لگے، لیکن رابطے میں رہے. لڑکا لڑکی سے ملتا تھا، رابطے میں رہتا تھا. پھر انہوں نے سوچا کہ جس سے یعنی کشمائلہ لڑکی کی اب جس لڑکے سے دوسری شادی ہوئی ہے اس کو راستے سے ہٹایا جائے. اس کے لیے اس نے پلان کیا کہ اس کو مری سیر کرنے آئیں اور وہاں پہ جا کے پہاڑی سے دھکا دے کے اس کو بھی ایک اتفاقیہ موت بنا دی جائے. کیونکہ پچھلے دونوں جو قتل تھے ان کی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی تھی. ان کو اتنی چالاکی ہوشیاری سے ایک اتفاقیہ موت کا رنگ دیا گیا تھا. یعنی لڑکی کو واش روم میں مارا گیا تھا اور اس کے اندر سے کنڈی لگا کے یہ دیوار پھلانگ کے باہر آ گیا تھا. اس کے بعد لڑکے کو جب مارا گیا تو اس کو مار کے اس کی حویلی میں چھوڑ دیا تاکہ لگے کہ صبح حویلی میں آیا اور وہاں پہ مر گیا. اگر وہ اپنے کمرے میں اپنی بیوی کے ساتھ مرا ہوا پایا جاتا تو یقیناً اس میں بیوی کے اوپر شک کیا جاتا. تو تیسرا جو قتل انہوں نے پلان کیا، اسی دوران لڑکا جو ہے وہ گھر سے غائب ہو گیا اور چھپ گیا جا کے پنڈی. لڑکی نے لڑکے کو لے کے وہاں پہ پنڈی آنا تھا اور دونوں نے اس کو پہاڑ سے دھکا دینا تھا. لڑکے عثمان کے گھر والوں نے ایف آئی آر درج کروائی کہ جی ہمارا لڑکا نہیں مل رہا. اس کی جب کال ڈیٹیلز آئیں تو ان پہ جب ورکنگ کی تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ دونوں ابھی رابطے میں ہیں. اس میں مزید پھر ورکنگ کرتے کرتے ہم نے دونوں کو کچھ ثبوت اکٹھے کیے، کچھ چیزیں ہمارے پاس آئیں، کچھ لوگوں سے پتہ کیا. پھر ہم نے دونوں کو پکڑ کے جب انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ چلا کہ یہ تیسرے قتل کی پلاننگ ہے اور آگے 2 قتل جو ہوئے ہیں وہ ان دونوں نے مل کے کیے. اس طرح پھر ان کو گرفتار کیا. ابھی یہ ریمانڈ پہ ہیں. فردر ہم اکٹھے کر رہے ہیں ثبوت سارے. انجم توقیر صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ اب دوسرے شوہر کو مارنے کی پلاننگ ہو رہی تھی تو یقیناً عثمان کی بیوی کو بھی مارنے کی ان لوگوں نے پلاننگ کر رکھی ہوگی کہ پہلے اس کو راستے سے ہٹانا ہے پھر اس کی بیوی کو ہٹانا ہے. ہاں جی، وہ یہ 2 لوگ تو پہلے انہوں نے مار دی، آگے پھر یہی 2 لوگ رہ جاتے ہیں. تو دوسرے شوہر کی تو پلاننگ بڑی واضح تھی، لیکن ابھی بیوی کے بارے میں ان کی جو پلاننگ تھی وہ کلیئر نہیں تھی. سر ہمارے پاس، پولیس کے پاس اتنے ایویڈنسز ہیں کہ ان لوگوں کو آرام سے سزا ہو سکتی ہے جنہوں نے حرکت کی ہے؟ جی انشاءاللہ اس میں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. ان کی جو 2 لوگ قتل ہوئے ہیں ان کی قبر کشائی کی جائے گی. وہاں سے فورنزک ٹیم جا کے ایویڈنس اکٹھی کرے گی. اس کو ہم فورنزک سائنس لیب بھجوائیں گے. وہاں سے اس کی رپورٹ ساتھ آ کے لگیں گی. اس کے علاوہ کچھ گواہ ہیں جنہوں نے کچھ اس کے حوالے سے مفید ہیں وہ ہیں. کچھ ثبوت ہیں ہمارے پاس، کچھ ڈیٹیلز ہیں
इंशाल्लाह हम इसको एक अच्छा केस बनाएंगे. बहुत शुक्रिया सर. नाजरीन, मेरे साथ तोकीर अंजम साहब मौजूद थे. उन्होंने बताया कि किस तरह से वाक़या पेश आया और इन दोनों ने किस तरीके से 2 कत्ल किए और अब तीसरे कत्ल की प्लानिंग कर रहे थे. चलिए नाजरीन, आगे चलते हैं और मज़ीद तहकीकात का जो सिलसिला है उसे वसी करते हैं. मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रायातिब साहब. आइए उनसे बात करते हैं इस बारे में. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. सर, मुझे ये बताएं कि वक़ूआ किस तरीके से पेश आया. 2016-17 से एक ही गांव के रहने वाले हैं और एक ही एकेडमी में पढ़ते थे और वहीं से इनका रब्ता हुआ, जो रब्ता मोहब्बत में तब्दील हो गया. इन्होंने खूब शादी की कोशिश की लेकिन वालिदैन नहीं माने, तो इन दोनों की शादियां अपने अपने कज़न्स के साथ हो गई. कशमाला की शादी उसके कज़न शराफत से हो गई और उस्मान की शादी उसकी कज़न रिमशा से हो गई. शादी के 2 महीने बाद उस्मान ने रिमशा को अपने घर में कत्ल कर दिया. उसको नींद की गोलियां दी रात को. वो सो गई, सोते में उसका सराना रख के सांस बंद किया. जब वो मर गई तो उसको अपने वॉशरूम में लिटा के शावर चला के उसके सर में एक पी ट्रैप का ढक्कन मार के उसको ड्रामा ये शो किया कि जैसे वो नहाते हुए गिर गई है और उसकी डेथ हो गई है. वो इसके वालिदैन ने भी उस पर यकीन किया और उसको तबई मौत के तौर पे दफन कर दिया. उस कत्ल के बाद 2-3 महीने के बाद इसने जो कशमाला के खामंद को कत्ल करने का मंसूबा बनाया और 3 महीने बाद 23 जनवरी 2022 को इसने गोलियां कशमाला को ला के दी हैं और बेहोश करने वाला स्प्रे जो उसने सारी फैमिली को दे दिया गोलियां. जब सारे सो गए तो 2:30 बजे रात को इसने उस्मान को बुलाया, जिसने शराफत को हाथ पांव बांध के उसके मुंह पे शॉपर चढ़ाया और इन दोनों ने उसका सराने के साथ सांस बंद करके कत्ल कर दिया. और उसकी लाश दोनों ने उठा के करीब ही हवेली, उसकी मवेशियों की हवेली थी जिसमें उसने भैंसें रखी हुई थी, दूध का कारोबार करता था, तो वहाँ पे उसको फेंक दिया. जो सुबह लोगों ने देखा तो वो उनको ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई रात को ये इधर चारा डालने आया और इत्फाकिया मौत हो गई है. जो दूसरा शोहर है अफजल, उसने कोई मुकदमा अपनी बीवी के ख़िलाफ़ दर्ज करवाया? जी नहीं, ऐसा कोई मुकदमा उसने दर्ज, क्योंकि उसके इल्म में ये अगली प्लानिंग अभी डिस्क्लोज़ हुई है. इन दोनों के घर वाले कोई भी इस केस में मुद्दई के तौर पे कोई भी इन्वॉल्व नहीं है? नहीं, जो शराफत के वालिदैन हैं उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया है, जबकि दूसरे जो लोग हैं उनको हम चेक कर रहे हैं कि उनकी किस हद तक इन्वॉल्वमेंट है इसमें या वो लाइलम थे. उसके मुताबिक जैसे सबूत आएंगे वैसे हम कार्रवाई करेंगे. नाजरीन, आपने सुना कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रातिब साहब क्या कह रहे थे. उन्होंने बताया कि किस तरह इन दोनों ने ये हरकत की और किस तरह अपने गुनाह को छुपाने की कोशिश की. चलिए आइए मज़ीद चलते हैं और इस केस की तहकीकात करते हैं. नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त वो मुलजिम उस्मान मौजूद है जिसने पहले तो अपनी बीवी को कत्ल किया लेकिन उसके बाद फिर अपनी महबूबा के साथ मिलकर उसके शोहर को कत्ल किया. और यही बात ख़त्म नहीं हुई, अब ये अपनी महबूबा के दूसरे शोहर को भी कत्ल करने की प्लानिंग बना रहा था. आइए इससे बात करते हैं कि आखिर इसने घिनौनी हरकत क्यों की. क्या उम्र है तुम्हारी? 25 साल. कहाँ से ताल्लुक़ है? जगह का नाम बताओ. किनाल सिटी. किसी गाँव में नहीं रहते? किनाल सिटी में गाँव है, उधर से. गाँव का नाम बताओ. हवेली फजलपुरा. अच्छा ये बताओ, अगर कशमाला इतनी ही पसंद थी, इतने तुम उसके महबूब थे, तो उससे शादी क्यों नहीं की? घर वाले नहीं थे माने. तुम्हारी बीवी तुम्हारी कज़न भी थी? हाँ जी. तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारे उससे 2 रिश्ते थे, वो तुम्हारी बीवी भी थी और तुम्हारी कज़न भी थी. किस तरीके से मारा तुमने? पहले नींद की गोलियां दी हैं, उसके बाद तकिए के साथ सांस बंद किया और उसके बाद वॉशरूम में जा के लिटा दिया और उसके बाद दरवाज़ा बंद करके दूसरी तरफ से बाहर आ गया. अच्छा, तुम कह रहे हो कि इसलिए कत्ल किया ताकि शादी कर सकूं. कर लिया पहला कत्ल, फिर दोबारा शादी क्यों नहीं की? दोबारा नहीं, घर वाले माने. तो जब दोबारा भी घर वाले नहीं मान रहे थे तो दूसरे शोहर को क्यों मारने चले थे? जब तुम्हारे घर वाले ही नहीं माने तो फिर मारने का ताल्लुक क्या है तुम्हारा? क्या मकसद है? लड़की नहीं कहा था मारना, लेकिन मारने का भी नहीं सोचा नहीं था. लड़की तो कह रही है तुमने उसे कहा था. नहीं, लड़की नहीं कहा था. अच्छा, कोई तुम्हें कहेगा किसी को मार दो, तुम मार डालोगे? नहीं. दूसरी बीवी तुम्हारी क्या लगती है? रमशा की बहन थी वो? जी. उसे भी तुमने मारने की प्लानिंग कर रखी होगी ज़रूर. नहीं. शर्मिंदा हो जो तुमने किया है? जी. नहीं, वैसे तो तुम इतने मर्द बने फिरते हो कि तुम बंदे मार रहे हो अपनी महबूबा के पीछे, इतने तुम बड़े आशिक रुकते नहीं कहीं, तो अपने घर वालों को नहीं मना सकते थे?
میری باتوں کا جواب دو, میرا کہ معصوم بن کے نہ کھڑے ہو. نہیں تھے ماننے. تمہیں ذرا ڈر نہیں لگا کہ میں جو کرنے لگا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے, میں پکڑا گیا تو میرا کیا انجام ہوگا؟ ڈر ہے. پہلی شادی کب ہوئی تھی؟ 2021 میں. اور کتنے عرصے بعد بیگم کو مارا تھا؟ 2 ماہ بعد. اور دوسری شادی 6 ماہ پہلے ہوئی ہے. بچے ہیں؟ نہیں. تمہارے گھر والوں کو پتہ ہے کہ تم نے یہ انجام کی ہے, کرتوت کی ہے؟ جی پتہ چل گیا اب. اب تم تیار ہو تمہارے ساتھ انجام ہوگا جو تمہیں سزا ملے گی؟ جی. اب اس طرح تم نے پا لیا کشمالہ کو؟ ہوگی تمہاری شادی؟ نہیں. اب تمہیں یہاں بھی سزا کاٹنی پڑے گی اور روز محشر تمہیں اللہ کو بھی منہ دکھانا پڑے گا. جی. ناظرین, آپ نے دیکھا میرے ساتھ وہ سفاک ملزم عثمان موجود تھا جس نے 2 قتل کیے اور اب وہ تیسرے کی بھی پلاننگ کر رہا تھا. اس کی اس معصومیت کے پیچھے مت جائیے گا, یہ ہرگز معصوم نہیں ہے. یہ 2 لوگوں کا قاتل ہے. یہ صرف یہ روپ اپنا رہا ہے تاکہ اپنے آپ کو بچا سکے. ناظرین, اس طرح کے واقعات جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو ان کا انجام مل ہی جاتا ہے, چاہے وہ جتنی بھی بھاگنے کی کوشش کر لیں. ان کی چوری ایک دن پکڑی ہی جاتی ہے. کلاس فیلو کشمالہ کی خاطر اپنی بیوی کو قتل کرنے کے بعد ملزم عثمان نے اپنی ہی سالی سے دوسری شادی رچا لی اور ملزمہ کشمالہ نے اپنے ایک عزیز سے شادی کر لی جو کہ ایک بینک میں ملازم ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک بار پھر اپنے جیون ساتھی کو مارنے کا منصوبہ بنایا, لیکن اس بار دونوں ناکام ہو گئے. پولیس نے ملزم عثمان کی بیوی رمشا اور ملزمہ کشمالہ کے شوہر شرافت کی قبر کشائی کی جو درخواست ہے وہ عدالت میں دے دی ہے. اس کے بعد پولیس دونوں لاشوں کی قبر کشائی کرے گی اور پھر ان کا پوسٹ مارٹم کروائے گی. دوسری طرف ملزمان کے انکشافات کی بنیاد پر CIA پولیس نے تھانہ چونگ میں رمشا اور شرافت کے قتل کے 2 مقدمات درج کر دیے ہیں. ناظرین, ایک بات تو واضح ہے کہ برے کام کا ہمیشہ برا نتیجہ ہوتا ہے. مجھے وجیہہ عباس کو لیڈی کرائم رپورٹر کے اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.